اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب 18 رمضان کی رات کی دعا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کس طرح پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اکرمنا بشہرنا ھذا وما انزلنا علینا فی القرآن وعرفنا حقہ والحمد للہ علی بصیرتہ فبنور وجهك يا إله وإله آبائنا الأولين وارزقنا فيه التوبة ولا تخذلنا ولا تخلف ظننا بك إنك أنت الجليل الجبار. صدق الله العلي العظيم. روزانہ کی 30 دن کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں جو تقوی الہی کی طرف گامزن کرتی ہیں، اس دعا میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ شب 18 رمضان یعنی شب 18 اور 18 کے دن میں ان دعاؤں کی طرف متوجہ رہو اور یہ کیفیت، یہ کوالٹی، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار آہستہ آہستہ بنتے جاؤ اور آخر میں انشاءاللہ تم متقی بن جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نبہنی فیہ لبرکات الاسحار ونور فی قلبی بضیاء انوار وخذ بکل آسائی اتقاء آثار بنورک یا منور قلوب العارفین. خدایا آج کے دن مجھے سحر کی برکتوں کے لیے بیدار رکھنا. سحر کی برکت، رحمت، سحر میں سورہ انا انزلنا پڑھنا، دعائے سحر پڑھنا، استغفار کرنا، دعا کرنا میرے پروردگار جو نعمتیں تو نے دی ہے تستبدل بہی غیرک، میرے علاوہ کسی اور سے نہ لینا، اپنے سارے کام مجھ سے لینا. تیرا کام تو ہوتا رہے گا، تو کسی ایک سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ تستبدل بہی غیرک، یہ نیکیوں کا ذمہ دار جو ہمیں تو نے بنایا ہے میرے علاوہ کوئی اور نہ کرے. تو سحر کے بے انتہا عظیم ترین عبادت کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، استغاثے کا وقت ہے، مناجات کا وقت ہے، لقاء الہی کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، اور میرے دل کو اس کے انوار سے منور کر دینا اور میرے تمام اعضاء کو اس کے آثار کے اتباع پر آمادہ کر دینا اپنے نور کے ذریعے. اے عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والے. اس دعا میں شب زندہ داری کی روشن نگاہی ہے، یعنی خاص طریقے سے ایک ویڈیو میں پورا نہیں آ سکتا، بلکہ 5 ویڈیو میں نماز شب آ رہی ہے میری. تو اول وقت نماز کی 3 سبجیکٹ 1 گھنٹے کے آ چکے ہیں. اول وقت نماز کے فائدے کیا ہیں، سبق آموز واقعات کیا ہیں، عبرتیں کیا ہیں، نصیحتیں کی ہیں، یہ یوٹیوب پہ موجود ہے. تو پہلی چیز ہے شب زندہ داری، نماز شب، بیداری، یاد الہی، ذکر الہی کے لیے جاگو. دل کی روشنی طلب مانگی ہے، جسم اور جان روح کی خدمت میں دعا مانگی ہے کہ جسم اور جان اور روح سب میں تیری اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق دے دے. اور دعا کا پیغام یہ ہے کہ سحر کی برکات سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں من طلب العلا فسحر لعلی، جو بلندی چاہتا ہے وہ راتوں میں بیدار ہو، جاگے، عبادت کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے نہیں. 3 لوگ جو ہے رات میں جاگ سکتے ہیں: دل کی روشنی خدا کے نور سے، اعضاء و جوارح خدا کی تسخیر یعنی اسے اعضاء و جوارح خدا ہی بنا دے اور وہ اپنی طرف موڑ دے، روشن کر دے. خدا کا نور عرفاء کے دلوں میں روشنی پیدا کر دے. جو عارف لوگ ہیں، معرفت والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں روشنی پیدا کر دے. منتخب پیغام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل سے پیغمبر اسلام نے کہا ہے جبریل مجھے موعظہ کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے. جبریل خود شاگرد ہیں
لیکن دوسروں تک بات پہنچے کیسے؟ تو جبریل نے عرض کیا ہے پیغمبر اسلام چاہے جیسے چاہو زندگی گزارو، لیکن یاد رکھیے گا ایک دن موت آنی ہے، چاہے جسے جیسے چاہے دوست بناؤ، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ آخرکار جدائی مقدر ہے۔ جیسے چاہے عمل کیجئے، لیکن جان لیجئے کہ تمہارے لیے کسی کی جزا ضرور ملے گی، کیے ہوئے کی جزا ملے گی۔ جان لو کہ ذہن نشین کر لیو کہ ہر شخص کا شرف اس کی سحر خیزی اور اس کے لوگوں سے بے نیازی ہونے میں پوشیدہ ہے۔ اس کا سحر کے وقت جاگنا، بیدار ہونا، استغفار کرنا اور لوگوں سے بالکل بے نیاز ہونا، لوگوں کا محتاج نہ ہونا، یہ ساری اشرفیت اور ساری قابلیت اسی میں ہے۔ آج کی جو دعا آپ نے پڑھی ہے، اس دعا کے ثواب جو ہے، جو پڑھے گا خدا اسے 1000 پیغمبروں کا اجر و ثواب دے گا۔ اور 18 ماہ رمضان کے روزے کا ثواب کیا ہے کہ اس دن خدا حکم دے گا حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، جملہ عرش اور کروبین یعنی ملائکہ کے سرداروں کو کہ وہ کرسی نشینوں کو کہ استغفار کہ داں اور امت محمد کے لیے آئندہ سال اور عطا کرے، اور خدا مند عالم قیامت تک ثواب بدر دے گا۔ سارے جبریل، میکائیل، اسرافیل، سارے فرشتے، سردار فرشتے صاحب اس کے لیے استغفار کریں گے جو 18 ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا۔ اور روزہ عام بھی ہے، روزہ خاص بھی ہے، اور خاص الخاص روزہ رکھنے والے کے لیے، اور آئندہ سال تک کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور عطائیں بڑھتی جاتی ہیں۔ خدا قیامت کے دن اس کا ثواب بدر والوں کا دن کر دے گا۔ یعنی بدر کا مقام کتنا عالی، کتنا افضل ہے، یعنی وہ دن جنہوں نے بدر میں جہاد کیا ہے رسول کے ساتھ، چاہے وہ سورہ روم اور سورہ انفال، اور پھر اس کے بعد مفاتی میں سارے لشکر 3 طریقے سے امیر المومنین کے لیے لشکر آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ امیر المومنین کی وجہ سے فتح ہوئی، امیر المومنین کامیاب ہو گئے، علی کی صورت میں فرشتے آئے اور اس جنگ کے لیے فخر و مباحات کیا، اور اللہ نے عید منانے کا حکم دے دیا۔ اور آبادی سے پہلے جشن اور عید کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طریقے سے حکم نہیں ہے، لیکن استغاثہ کرو، مناجات کرو، خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آج وعدہ پورا ہوا، فتح ہوئی، نصرت ہوئی، اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں 17 تاریخ کی 3 مناسبتیں بیان کی تھی۔ یعنی آج 18 کی شب میں اور کل دن میں 4 رکعت نماز بلکہ شب میں ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ انا اعطینا پڑھیں گے، اور ثواب یہ ہے کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے آئیں گے تو خوشخبری سنائیں گے کہ حق تعالیٰ اس کے اس عمل سے راضی ہے۔ یقیناً سورہ دخان پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز، یعنی انسان دن اور رات میں 1 مرتبہ سورہ دخان پڑھے، انا انزلنا کی تلاوت کرے، سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ پروردگار کی فضیلتیں بیان کرے۔ ایک رات میں 3003 فضیلتیں، 3003 فضیلتیں جو بدر والوں کے لیے ہے، وہ آج کے دن روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ ہر رات میں 1000 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے، سحری کے وقت استغفار کرنا ہے، 2 رکعت نماز ہر رات میں ہمیں پڑھنا ہے۔ 20 رکعت تو اب چلی رہی ہے رمضان کی، 2 رکعت 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے، جس میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں گے۔ سبحان من هو حفیظ لا یفعل، سبحان من هو رحیم لا یجعل، سبحان من هو قائم لا یسحو۔ یہ پڑھنے کے بعد سبحان من هو دائم لا یترو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، تسبیحات 4 پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنا ہے، 10 مرتبہ کہنا ہے سبحانک سبحانک یا عظیم و یغفر للذنب العظیم، یہ پڑھنا ہے۔ اور ثواب اس کا ہے کہ ہر شخص جو پڑھے گا 70 سال کے گناہ اسے معاف ہوں گے۔ جو شخص بھی ماہ رمضان کے رات میں سنتی نمازیں پڑھے گا، انا فتحنا لگا فتح مبینہ کے ساتھ، وہ کامیاب ہوگا۔ ہر مشکل میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 3 مرتبہ سورہ فتح کی اول 3 آیتوں کی تلاوت کرو۔ کون سا ایسا کارنامہ ہے، کون سی ایسی دولت ہے جو تمہیں نہیں مل سکتی ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فضیلت کے لیے ہیں۔ ان فضیلتوں میں سب سے اعلیٰ فضیلت
बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इबादत करना है। अभी तक मैंने दिनों के आमाल बताता था, उस दिन के आमाल जो दिन थे बताता था, लेकिन छोटी छोटी बातें करनी है, बहुत सी बातें हो जाती हैं। दुआ की कबूलियत के लिए इंशाअल्लाह 18 माह रमज़ान जो है वो सुबह में दिन के आमाल ये हैं कि 18 माह रमज़ान के दिन में जहाँ 4 रकत नमाज है, 2 रकत नमाज है, खुदा से मुनाजात है, दुआ हमदर्दी है, वहाँ इंसान जो है वो 1000 मरतबा या अरहमर राहिमीन पढ़े अगर दुआ कबूल कराना चाहता है। और दुआ की कबूलियत के लिए रोज़ाना यानी मंगल के दिन 1000 मरतबा या अरहमर राहिमीन है। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया कि जो चाहता है कि वो कामयाब हो जाए वो 41 मरतबा 41 टाइम जो है ये पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मंगल के दिन। और फिर उसके बाद अमीर अल-मोमिनीन फरमाया हाफिज़ा मेमोरी ज़हन की तक़वियत के लिए मंगल के दिन इन्नहु यअलमुल जहरा मा यख़फ़ा ये पढ़े ताकि हर मंजिल पे कामयाब हो जाए। और फिर उसके बाद मंगल के दिन और पीर के दिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला हसन अल्लाहुम्मा सल्लि अला हुसैन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें ताकि हर मैदान में हर जगह कामयाब और कामरान हो सके। आज के दिन यानी इस शब में 18 तारीख की शब में एक जुमला है कि जिसकी तरफ हमें तवज्जो देना है, और वो जुमला ये है कि इंसान बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इस तरह मुनाजात करे कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी हाजतों को कबूल कर ले। अश-शकूर बहुत बड़ी नेमत है और बार बार इसकी तिलावत करना चाहिए। शकूर के माने हैं शाकिर के, इसके माने बहुत ज़्यादा बख्शने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जज़ा देने वाला। अन करीब गरीबुल कुरान में है कि उसका माने वो हस्ती जिनकी नेमतों से फ़ायदा उठाया जाएगा, थोड़ी सी चीज़ पर इक्तिफा करने वाला, कद्र कर देने वाला। यानी खुदाए कुद्दूस वो है जो अपने बंदों के कम अमाल को भी कबूल कर लेता है, राज़ी हो जाता है। कुरान मजीद में ऐलान है इन्नल्लज़ीना यतलूनल किताब व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुम सिर्रन अलानियतन यरजून तिजारतन लम तबूरा लियवफ़्फ़ा उजूरहुम व यरज़क़ु फ़ीहि फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूरा। सूरह फातिर आयत नंबर 29 और 30 में आइमे मासूमीन के दुआओं में ये जुमला है तालैत या शकूर अजिरना मिनन नार या मुजीर। यानी शकूर बहुत अहमियत रखता है और कदरदानी होती है। अल्लाह छोटे छोटे अमल को कबूल कर लेता है, कम अमल को भी कबूल कर लेता है और उसकी कदर होती है। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं पानी पर 41 मरतबा या शकूरो का दम करके पी लेना, हर किस्म के गम से निजात मिल जाती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हम और गम और कदूरत और नफरत को दूर करने के लिए पानी के ऊपर 41 टाइम या शकूरो पढ़ लो तो फ़ायदा मिलेगा। या शकूरो हमेशा विर्द करो कि हमेशा तुम्हें मईयत और सेहत और सलामती और अमन रहेगा। और अपने बातिन की सफाई और दिल की पाकीज़गी के लिए 4 दिन तक रोज़ाना 526 टाइम या शकूरो करो तो तुम्हारा दिल भी पाक हो जाएगा। अगर किसी शख्स को माली परेशानी और रोज़ी में तंगी हो तो 526 मरतबा 526 मरतबा या शकूरों का विर्द करे तो इंशाअल्लाह उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, रोज़ी उसकी कुशादा हो जाएगी। अगर किसी को नज़र कमज़ोर हो तो साफ पानी ख़ास तरीक़े से बारिश का पानी साफ लेकर उसे 41 टाइम या शकूरों का दम करे और आँखों के पानी लेकर धो ले तो इंशाअल्लाह उसकी आँख शफाफ हो जाएगी और उसकी आँखों में नूर आ जाएगा और बीनाई आ जाएगी। दिन के औकात में 526 मरतबा या शकूरों का विर्द करके हर आफत और हर बला से इंसान महफूज रह सकता है। बहुत सी दुआएं हैं, बहुत से अमाल हैं जिसकी तरफ हमें मुतवज्जो होना। शब 18 ये नुज़ूल ज़बूर का दिन है। माह रमज़ान की 18 तारीख को ज़बूर नाज़िल हुआ, जैसे पैगम्बर इस्लाम ने जिसे परवरदिगार आलम ने जनाब दाऊद को इनायत फरमाया था। और इसमें ये बात दर्ज थी, लिखा हुआ था कि इस दुनिया की आखिरी अंजाम ये है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की सारी ज़मीन का मालिक ज़रूर बनाएगा। इमाम का ज़हूर होगा। आखिरी फ़र्द ये है कि नेक बंदे को सारी ज़मीन का मालिक बनाएगा। ज़बूर उमूमी एतबार से तालीमात और अहकाम की किताब नहीं है,
بلکہ اس کے بیشتر حصہ ان دعاؤں سے مربوط ہے جنہیں جناب داؤد اپنے مخصوص لہجے میں لہن داؤدی میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی آواز میں اتنی کشش ہوتی تھی کہ چرند پرند بھی ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ آپ کو خوش الہانی میں گفتگو محفوظ کرتے تھے اور مزہ لیتے تھے۔ جناب داؤد کی کتاب اسی خصوصیت کی بنا پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے سجادیہ کو زبور آل محمد سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس دعاؤں میں زبور جیسی دعائیں پائی جاتی ہیں اور اچھی آواز پائی جاتی ہے، اچھا لہن پایا جاتا ہے، اچھا اثر پایا جاتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کریم پروردگار آسمانی کتابوں کو سمجھنے، پڑھنے اور قرآن فہمی اور قرآن کی تلاوت اور اس کو معنی، مفاہیم، تدبر، تفکر کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اعمال جتنے بھی ہیں، منگل کے دن کے دعا ہیں، 18 تاریخ کی دعا، شب 18 کے اعمال ہیں، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مومن کو حفظ و امان دے، صحت و سلامتی دے، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔